السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری گڈ. تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، ریسنٹلی کیا اپڈیٹس آئی ہیں. اور میں تو یار تنگ آ گیا ہوں اپڈیٹس دے دے کے، اور ہر دوسری ویڈیو میری جو ہے اپڈیٹس کے اوپر ہوتی ہے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ برٹش گورنمنٹ جو ہے یہ کر کیا رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یقین کریں کہ سیریسلی آپ لوگوں کے لیے مجھے ایک اس چیز پہ غصہ بھی ہے، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر دوسرے دن کوئی نئی خبر آتی ہے، ہر دوسرے دن کوئی اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اب آگے بریگزٹ بھی مطلب آگے آج کیا ہے 23 ہے، تو فرسٹ کو جو ہے بریگزٹ آنے والا ہے. تو یہ مسئلے مسائل آتے رہیں گے، مگر ہم نے جو ہے نا سٹاپ نہیں ہونا. یہاں پہ مسئلے آتے رہتے ہیں، دس از پارٹ آف لائف. ہمیں آگے پڑھنا پڑتا ہے، اور جو ہے نا بس جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے ہماری، یا جو بھی ہماری آگے محنت ہے ہم نے وہ کرنی ہے. کیونکہ ہم نے اب ایک اسٹیج، ہم نے اب اپنی زندگی کا جو ہے نا ہم نے ایک گول بنا لیا ہے کہ ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے. تو اب اسٹرگل آتی ہے، مسئلے ہوتے ہیں، گورنمنٹس جو پالیسیز لاتی ہیں ہمیں پھر وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں، اور اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. اور اب میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو جو ہے ویکلی اس پہ اپڈیٹ کرتا رہوں. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ویک میں میری ایک دفعہ ویڈیو آتی ہے. تو اچھا کرنٹ دیکھیں سچویشن یو کے اندر کیا چل رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی ویکسین آنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے، میں کہوں گا کہ کچھ ہفتے پہلے انہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن لگایا تھا. تو لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس کافی پریشان تھے کہ اب یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے تک چلے گا نا. تو انہوں نے میرے خیال میں ایگزیکٹلی تو میں بھول گیا ہوں، مگر 2-3 ویکس کا انہوں نے لگایا تھا. پھر اس کے بعد پھر سے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا، اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے. اور خوشیوں کا مجھے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ سے جو ہے نا یو کے کی تقریباً ڈفرینٹ جگہ سے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ایڈ ہیں انسٹاگرام میں. تو انسٹاگرام کے تھرو مجھے اسٹوریز کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس واقعی خوش ہوتے ہیں، باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اسٹوریز بناتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگا کہ یار اب چلو لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، اب اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی خوشخبری ہے. یو کے نے ویکسین کا بھی اناؤنس کر دیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک اچھی خبر ملے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال جو بھی ہے اب وہ ویکسین آئے گی، لوگوں کو لگے گی، اسٹاف کو لگے گی، جو ہیلتھ اسٹاف ہے اس کو لگے گی، پھر آہستہ آہستہ جو نارمل لوگ ہیں وہاں تک جائے گی. مگر ہوا کیا کہ اب اس ویکسین کے جو، کیونکہ میرے اپنے کزن وغیرہ ڈاکٹر ہیں، تو ان سے میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ویکسین بھی یو کے نے مطلب نکالی تو ہے، مگر اب اس میں ریزلٹس کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے وہ تو ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ ہوپ فل ہیں ہمیشہ سے اور رہیں گے کہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. مگر اب اس میں جو بھی ہے یو کے نے اب وہ ویکسین نکالی ہے، کیسے اب دنیا کو دکھانے کے لیے نکالی ہے کہ واقعی وہ جو ہے نا افیکٹو ہوگی، وہ تو آگے اب ریزلٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر اب کیا کرنے جا رہی ہے یو کے گورنمنٹ؟ اب یہ کہتی ہے کہ بھائی انہوں نے 20 دسمبر سے، آج ہے 23 دسمبر کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 20 دسمبر کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگایا. ٹھیک ہے، اب وہ لگایا انہوں نے. لنڈن میں دیکھیں پھر سے لاک ڈاؤن. لنڈن میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور لنڈن جیسے جب سٹی میں لاک ڈاؤن لگ جاتی ہے نا، تو ایک بڑے کنٹری جیسے یو کے جیسے کنٹری کا جو ہے نا وہ اکانومی کا جو پہیہ ہوتا ہے نا وہ جام ہو جاتا ہے. مطلب کہ اکانومی ایک طرح سے جو ہے نا رک جاتی، کیونکہ دیکھیں لنڈن ایک ہب ہے، بزنسز کا ہب ہے. صرف وہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نہیں، وہاں پہ دیکھیں انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے بزنس ہیں، اور پتہ نہیں لنڈن میں کیا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹورسٹ کے حوالے سے دیکھیں آپ لنڈن کتنا بڑا شہر ہے. اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں مینچسٹر آتا ہے، برمنگھم آتا ہے، بریڈ فورڈ آتا ہے، اس طرح کافی بڑے بڑے شہرز ہیں. مگر لنڈن کیونکہ بہت بڑا ہے، اور لنڈن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یو کے کا نہیں پتہ ہوتا. جیسے کچھ ہوتے ہیں نا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کو نہیں پتہ ہوتا، تو ان کو یو کے کا نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں اچھا لندن جا سو توسی، اس طرح پنجابی میں بولتے ہیں. تو خیر اب وہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اب یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا اب ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ کتنے ٹائم تک لگے گا، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ یار کرسمس تک لاک ڈاؤن تھا، کرسمس کے بعد یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. اب یہ واپس کہنا ہے کہ یار نہیں کرسمس تک تو اب ہوگا نہیں، کرسمس والے دن جو ہے یہ تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے مے بی. بٹ اب اس سے جو ہے نا جو گورے بھی ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا یو کے میں جو مجھے پاکستان کا پتہ ہے، کیونکہ نیوز میں نے سنا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی ڈیٹ رکھی ہے کہ مطلب ادھر سے جو بھی گئے ان کو جو ہے نا واپس بلا رہے ہیں، اور فلائٹس بند ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی کافی اب خبریں آ رہی ہیں.
کچھ کہہ نہیں سکتے. مجھے بار بار یہ اپڈیٹس دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ نیوز تو اچھی نہیں ہے نا ہر دوسرے دن لاک ڈاؤن لگ جائے. کیونکہ دیکھیں جو ایک مڈل کلاس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ انڈیا پاکستان سے جاتا ہے جاب کرنے کے لیے, اسٹڈی کرنے کے لیے. صرف اسٹڈی اس کا مقصد نہیں ہوتا, ہم سب کو پتہ ہے. صرف اسٹڈی اس کا مقصد نہیں ہوتا, وہ جاب کرنے کے لیے بھی جاتا ہے, وہ باہر جا کے انجوائے بھی کرتا ہے, ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کی اگر میں کہوں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے نا, اگر جو اپنی اسٹڈی ہے اس سے اوپر کسی چیز کو رکھتا ہے نا, وہ اس کی جاب ہوتی ہے, جو کہ وہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو کرے گا کیسے. ٹھیک ہے ڈیلیوریز اور ادھر ادھر جابس ہوتی ہیں, بے شمار ہوتی ہیں, مگر اگین ہر بندہ تو جا کے ڈیلیوریز نہیں کر سکتا نا. اب ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو گائیڈنس نہ ملی ہوگی, جو میری ویڈیوز یا کسی اور یوٹیوبر یا کسی بھی بندے سے ان کو گائیڈنس ہو سکتا ہے نہ ملی, اور وہ ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ اس کو تو وہی تو نہیں آئے گی نا کہ بھائی اس نے جو ہے ڈیلیوری یا کوئی اور جاب کرنی ہے, ٹھیک ہے, جس میں لائسنس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ٹائم پہ لائسنس آپ کے پاس ہونا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے. اس نے تو ہم کسی ریسٹورینٹ میں کرنا ہے یا کسی ٹیک اوے سے شروع کرے گا, چھوٹی جاب سے شروع کرے گا, ٹھیک ہے. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ چھوٹی جاب سے شروع کریں, آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے جائیں, اور پھر آگے جو ہے اچھی جاب کی تلاش کریں. کیونکہ فرسٹ تھنگ دیکھیں, آپ کے پاس پیسہ آنا چاہیے, بے شک وہ 100 پاؤنڈ آتا ہے یا 200 آتا ہے یا جتنا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی آتا ہے نا, آپ کے اندر تھوڑا سا وہ کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ اپنا جو پہلا ڈالر ہے نا وہ نہیں بناتے تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوتا. اسی طرح میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں جب شروع کیا مجھے ٹائم لگا, وہ سارا کچھ پہلا اپنا جو ہے پاؤنڈ کمانے میں مجھے ٹائم لگا, مگر وقت کے ساتھ میرا کیا ہوا, بعد میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا, تو مجھے ٹینشن نہیں تھی. چلو ایک جاب سے اگر مجھے لیٹ سے میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یا مجھے نکالا بھی جاتا ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے, میں کسی اور میں اپلائی کروں گا, پورا جو ہے مانچسٹر بھرا ہوا ہے. تو اس طرح پھر کانفیڈنس مطلب بلڈ ہوتا ہے نا. مگر جب پہلے آپ کو ملتی ہی نہیں ہے کچھ عرصے تک تو آپ پھر ہوپ لیس ہو جاتے ہیں یار کہ ملتا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو اکوموڈیشن کا وہ ہے, مسئلے چل رہے ہیں اکوموڈیشن کے, تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ایمبر اسٹوڈنٹ کا. اگر آپ کو وہاں سے کوئی اکوموڈیشن پسند آتی ہے تو آپ لازمی وہاں سے بک کر کے جائیں, پاکستان انڈیا سے بک کر کے جائیں. اگر نہیں آتی تو دوسرے ویب سائٹس ہیں, spareroom.com وغیرہ ہیں, اگر اس لنک سے جاتے ہیں تو پھر بس آپ تھوڑا سا مجھے بھی فائدہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی فائدہ دے رہے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اگر دوسری کسی ویب سائٹ سے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنا بینیفٹ دیکھیں, مجھے چھوڑیں, ٹھیک ہے. بس میں لنک دے رہا ہوں, اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کریں, نہیں ہے تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں, ٹھیک ہے. تو بس یہ میں نے یار آپ کو اس ویڈیو میں یہ اپڈیٹ دینی تھی کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹس کیا کرتی رہتی ہیں, کبھی لاک ڈاؤن, کبھی ٹیئر 4, کبھی ٹیئر 4. یہ ویزا بنا دیا ہے لاک ڈاؤن کو یار انہوں نے, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا ٹائم پہ یہ لوگ صحیح فیصلے کریں اور اکانومی کو بھی مطلب نقصان نہ پہنچائے, اور ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا ٹورسٹ آ رہے ہیں یا جو بھی ویزے پہ ہیں, جو انٹرنیشنل لوگ جا رہے ہیں وہاں سے باہر سے آ رہے ہیں UK, تو ان کو مطلب ان کو چاہیے کہ نقصان نہ پہنچائے. تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.